اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شہید معظم کے آج یاد میں مسلمانوں کے اس عظیم اجتماع کو کہ جنہوں نے اس عظیم لیڈر کی یاد میں اہل جنگ کو اکٹھا کیا ہے اور جنگ والوں کے اندر وہ جذبہ جہاد پیدا کیا ہے اور وہ جو جذبہ سو رہا تھا اس کو انگڑائی بخشی ہے۔ اس کے اوپر میں حضرت علامہ روح اللہ قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت امریکہ ایران کا دشمن نہیں ہے، اسرائیل ایران کا دشمن نہیں ہے، وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے، وہ افغانستان کا بھی دشمن ہے، وہ ترکی کا بھی دشمن ہے۔ اور بیت المقدس کے لوگوں کا قصور کیا تھا؟ صرف یہی قصور تھا کہ وہ اسلام کو دوبارہ ایک قانون اور ایک دین کے طور پہ پیش کر رہے تھے۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ امت انسانوں کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، یہ تمہاری نوکر اور غلام نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جب انقلاب ایران کی بنیاد رکھی تو اس وقت سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت بھی صرف ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ اس وقت دمشقوں کو بھی یہ پیغام دیا تھا کہ اگر ایمان کی تم قدر نہیں کر سکتے تو یہ اسلام کا ستارہ ہے، میں اس کو اپنے دامن میں سمیٹوں گا۔ میرے بھائی اور میرے دوستوں، ایران کے اندر آج بھی سالانہ جو کانفرنس ہوتی ہے اس میں جماعت اسلامی کی لیڈرشپ یہ پچھلے سے پچھلے سال بھی جناب لیاقت فروز صاحب بطور مہمان خصوصی وہاں پہنچے تھے۔ میرے بھائی اور میرے دوستوں، یہ آج آپ کا اور میرا مسئلہ اکیلا نہیں ہے، انشاءاللہ امریکہ کی یہ شان ہے، اس نے ایران کے اوپر حملہ کر کے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ یہ اسرائیل یہ نقشہ سے ختم ہوگا۔ یہ بیت المقدس کے شہداء کو اگر کسی کا آسرا تھا تو وہ ہمارے ایران کے لیڈر معظم کا تھا، لیکن ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایران کے موجودہ قیادت کو کہ وہ جھکے نہیں ہے، انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے برابری کی سطح پہ بات کی ہے۔ ہم ان کے لیے شاباشی دیتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے امت کے سر کو جھکنے نہیں دیا، سکتے کو قبول کیا ہے۔ اس لیے آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ امریکہ کی بربادی تک۔ میرے بھائی اور میرے دوستوں، ہمارا جس چیز کا نام ہے امت کی ترجمانی کا نام حماس تھا، امت کی ترجمانی کا نام حماس ہے، اور آج ایران نے دوبارہ ہمیں متحد کر دیا ہے۔ مضبوط ایران ہی مضبوط پاکستان کی بنیاد ہے، اس لیے ہم کبھی اپنے مسلمان برادر ملک کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ العزیز پاکستان کی گورنمنٹ تھی، پاکستان کی آرمی تھی، پاکستان کی عوام تھی، پاکستان کے ساری دینی سیاسی قوتیں بھی یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ لوگوں کو بھوک سے مارتا ہے، وہ پھر بھی نہ مرے تو ان پہ گولیاں چلاتا ہے۔ ایٹم بم اگر کسی نے چلایا ہے تو وہ یہ خون خار کو یہ امریکہ کی ہے، اس لیے ہم امریکہ کے خلاف
کے کھڑے ہیں، ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم جنگ ہو یا پاکستان کا کوئی بھی شہر ہو، ہم امن کے دائی ہیں، ہم امت کے اتحاد کے دائی ہیں۔ ہم امت کا نقصان کو اجتماعی نقصان سمجھتے ہیں، ہم اپنی پہچان امت کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہی جماعت اسلامی کا پیغام ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے دوستوں، میں آپ کو پھر سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس نازک موقع کے اوپر پھر صدا لگائی ہے۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی کا حافظ نعیم الرحمان ہو یا جنگ کا کوئی کارکن ہو، ہمیشہ حق کی آواز کے اوپر آپ کو لبیک کہتا ہوا نظر آئے گا۔